الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جود و سخا یہ اللہ کی خاص خوبی ہے کہ ہر وقت اللہ کے خزانوں سے خرچ ہو رہا، اللہ کے خزانوں سے ہر گھڑی نوازا جا رہا. جود و سخا یہ اللہ کی خاص خوبی. جب بھی کسی بندے میں پیدا ہو جائے تو وہ بندہ بھی اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ یہ جود و سخا کی صفت جو اللہ کی ہے اس بندے میں آ گئی. یہ بھی سخی ہے. مسلمانوں کا قومی مزاج ہے سخاوت. اس کا امیر بھی سخی تھا، غریب بھی سخی تھا. اللہ کے نبی دنیا کے سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ سخی ہے. اب مالی حیثیت تو ایسی نہیں، لیکن سخی سب سے زیادہ، اس لیے کہ سخاوت کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں. اس امت کا غریب بھی سخی ہے. تو سخاوت اس امت کا قومی مزاج ہے. افراد میں لوگ بخیل ہوتے ہیں اور بخل سے کام لیتے ہیں، لیکن قومی لحاظ سے یہ امت، یہ قوم ہمیشہ سخی رہی ہے. خرچ کرنا اس کا مزاج رہا ہے. اسے روکنے سے زیادہ خرچ کرنا پسند تھا. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کا کمال درجہ تب پاؤ گے جب اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے. تو حضرات صحابہ اپنی پسندیدہ چیزوں پہ نظر دوڑانے لگے. کون سی سب سے زیادہ مجھے پسند ہے؟ کسی کے ہاں باغ تھا، کسی کے ہاں سواری تھی، کسی کے ہاں گھوڑا تھا، کسی کے ہاں باندی تھی، کسی کے ہاں کچھ تھا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر پیش کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں سب سے زیادہ پسند یہ ہے، ہم یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو مسلمان کے غریب اور امیر کا یہ مزاج تھا کہ وہ سخی ہوتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جب سورج نکلتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے ساتھ نازل ہوتا ہے. 2 فرشتے اترتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا، اللہم آعتی منفقا خلفا،
اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دے۔ دوسرا بد دعا کرتا ہے، اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو روک روک کے کرتا ہے اس کا مال برباد کر دے۔ اسلام کے مالیاتی نظام بھی جمع کرنے کا نہیں ہے، تقسیم کرنے کا، خرچ کرنے کا۔ کون خرچ کرتا ہے؟ اور یہ 100% بات ہے، قسم خدا کی، جو اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کرے گا اس کا مال بڑھتا رہے گا، غریب کا بھی بڑھے گا۔ کوئی پوچھتے ہیں ہم سے کہ معاش اچھا ہو جائے کوئی وظیفہ بتاؤ، ہم کہتے ہیں صدقہ دو، اس لیے کہ یہ وظیفہ اللہ نے دیا ہے۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ اللہ میاں بڑھاتے رہتے ہیں، بس اخلاص ہو، اللہ کے لیے ہو تو مال میں بڑھوتری ہوگی۔ رزق کے بہت سے اسباب ہیں، چند اسباب ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ رزق کشادہ ہو جائے۔ ان میں ایک تقوی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ گناہوں سے پرہیز کرو، اللہ تمہیں وہاں سے روزی دیں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہو۔ ایک سبب یہ بتایا، ایک سبب بتایا استغفار، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، آگے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ صدقہ دیا کرو تمہارا مال بڑھ جائے گا۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی آدمی کثرت سے صدقے دیتا ہے اور برباد ہو گیا، یہ سنا ہوگا، سود خور برباد ہو گیا، جوا کھینے والا اجڑ گیا، شراب پینے والا لٹ گیا۔ یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کثرت سے صدقہ دیتا تھا اس لیے کنگال ہو گیا۔ مال بڑھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بادروا بالصدقات، بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے میں جلدی کرو اس لیے کہ بلائیں صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ تم نے صدقے دیے، خوب دیے، اس نے تمہارے لیے باڑ لگا دی، اب بلائیں آئیں گی اس سے پھلانگ نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، تم بلاؤں سے محفوظ رہو گے، مصائب سے محفوظ رہو گے، مال کے ضائع ہونے سے محفوظ رہو گے۔ بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، صدقے میں جلدی کرو کہ بلائیں اس کو پھاند نہیں سکتی۔ جب سچے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے نا۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سچ کہا ہے، اور آپ تو کہتے ہی وہ ہیں جو انہیں اللہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے پیچھے تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کہے اور پورا نہ ہو۔ تو مسلمان مزاجن سخی رہا ہے، غریب بھی سخی رہا ہے، امیر بھی سخی رہا۔ سخاوت اس کا قومی مزاج ہے۔
کہ خرچ کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مال والوں پر زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا حق ہے جو اسے پورا ادا کرنا ہوگا، صرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا تو بدترین بخیلی ہے۔ سخاوت کا ادنا درجہ یہ ہے کم از کم کہ بخل سے نکلے، زکوٰۃ تو صحیح نکالے، ورنہ مسلمان تو اپنے مال کا تہائی، اپنے مال کا 20واں حصہ، اپنے مال کا 10واں حصہ، اور آج بھی الحمدللہ ایسے مسلمان ہیں جو اپنے مال کا تہائی حصہ بھی خرچ کرتے، تہائی حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ زکوٰۃ نہیں، پاکیزہ مال۔ اور ہم سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اللہ ان کا مال اور بڑھا رہا، اللہ کریم ان کے مالوں کو اور بڑھا رہے ہیں، کم نہیں ہوتا۔ اور ہوگا بھی کیسے جب اللہ نے بتا دیا، جب اللہ کریم نے بتلایا ہے کہ مال بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما نقصت صدقہ، ما نقصت صدقہ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں پیدا کرتا، مال نہیں کم ہوتا اس سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مال نہیں کم ہوتا۔ ہم کہتے ہیں 50 میں سے 10 دیے 40 رہ گئے، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ ایمان کیا کہتا ہے؟ نہیں، بڑھ گیا، کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو آپ کا 50 تھا اس میں وہ برکت نہیں تھی جو 40 میں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ 50 گولیوں میں لگ جائے، دوائیوں میں لگ جائے، سینکڑوں لگ جائیں، لاکھوں لگ جائیں، اور جب اللہ برکت دینے پہ آتا ہے تو ایک گولی سے بھی بیماری ختم ہو جاتی، ایک گولی سے بھی ختم ہو جاتی۔ جس قدر تمہارا مال پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اس کی برکت بڑھ جائے گی۔ اس 40 سے وہ ہوگا جو ہزاروں میں نہیں ہوتا۔ تو مال نہیں کم ہوتا۔ اور پھر اللہ کریم کہہ رہے انفقوا مما رزقناکم، مال خرچ کرو اور حوصلہ رکھو، تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، مال خرچ کرو، تمہارا نہیں ہے، ہم نے دیا ہے۔ تم کہتے ہو میری بڑی سمجھ ہے، عقل ہے، میری بڑی ہوشیاری ہے۔ یہ قارون کہا کرتا تھا، یہ قارون کہا کرتا تھا۔ مسلمان تو کہتا ہے اللہ تیری عطا ہے، تیری نوازش ہے، تیرا کرم ہے، اگر تیری نظر رحمت ہٹے دنیا میرا تماشا دیکھے۔ میں بڑا ہوشیار، میری بڑی محنت، میں نے ایسا، میں نے ویسا۔ اللہ کریم کہہ رہے رزقناکم، ہم نے دیا ہے۔ تمہارے دماغ کی ایک رگ ہٹے نا، پتہ چل جائے کتنا کماتے ہو۔ ابھی روٹی کا لقمہ اٹھا رہے تھے، پھر پتھر اٹھاؤ گے۔ کس نے دی ہے یہ عقل؟ کس نے دی ہے یہ سمجھ؟ تم تو بیٹھ گئے، کون سی کانفرنس ہوئی ہے کہ خریدار تمہاری دکان پہ آیا، کسی اور کے پاس نہیں گیا؟ اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے؟ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے دیا ہے، حوصلہ رکھو، ہمارا دیا ہوا ہے۔ یہ انداز اس لیے فرمایا کہیں بخل کی بدترین عادت اس میں نہ پیدا ہو،
کہیں اسے خرچ کرنے میں بوجھ محسوس نہ ہو، کہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں تنگی محسوس نہ کرے، کہیں خرچ کرتے ہوئے کسی غریب پر احسان نہ جتلائے، کہیں خرچ کرتے ہوئے خرچ کرنے کے بعد اسے تکلیف نہ دے کہ میں نے خرچ کیا۔ ارے بھائی، دیا بھی اللہ نے ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے۔ تم تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ توفیق مل گئی۔ تو اللہ نے یہ انداز اختیار کیا، لیکن ساتھ فرمایا چلو تم نے اپنے اختیار سے ہمارا مال دیا نا، دیا تو ہمارا ہے، دیا تم نے اپنے اختیار سے، تو ایسا ہے تمہارا یہ دینا جیسے تم نے اللہ کریم کو قرض دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض دینے والا؟ جب آدمی کسی قابل اعتماد آدمی کو قرض دیتا ہے تو بہت مطمئن ہوتا ہے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آدمی ایسا ہے کہ اس کو جتنا بھی قرض دے دو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کچھ مارکیٹ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آدمی کو پرواہ نہیں ہوتی، لے جاؤ میاں، لے جاؤ لے جاؤ، اتنا اس پہ اعتماد ہے، اور پھر وہ قدر بھی کرتا ہے، واپس بھی کرتا ہے، قدر بھی کرتا ہے۔ تو بتائیے بھائی، مسلمان کا اللہ کی ذات سے زیادہ کس پہ بھروسہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان پر اللہ کریم سے زیادہ کس پہ بھروسہ ہو سکتا ہے؟ قرض دے رہے ہو، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کئی گنا بڑھا کے دوں گا۔ اس کے بڑھانے کا ایک انداز تو یہ ہے کہ فرمایا تم ایک دانہ ڈالتے ہو، اس کی 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، ایک دانے پہ تمہیں کتنے ملے؟ 700 دانے ملے۔ تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے، اللہ تمہیں ایک پہ 700 گنا دے گا۔ فرمایا یہ بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس میں اضافہ کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک کھجور کی گٹلی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ریا نہیں، نام و نمود نہیں، احسان نہیں جتلانا، اپنی بڑائی نہ آئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک گٹلی، اللہ اس کو پالتے ہیں۔ فرمایا جیسے تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو اور پھر وہ بچہ گھوڑا بن جاتا ہے، ایسی اللہ تعالیٰ اس گٹلی کو پالتے ہیں، اس صدقے کو، اور اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں جتنا احد پہاڑ ہے، اور احد پہاڑ 7 کلومیٹر کا ہے۔ اور بتائیے اس ایک گٹلی کا صدقہ احد پہاڑ کے برابر اربوں گٹلیاں واپس ملیں گی نا، اربوں کھربوں۔ مال بیج اچھا ہو نا، بیج اچھا ہو اور زمین بھی اچھی ہو تو پیداوار بھی اچھی ہوتی، پیداوار بھی اچھی ہوتی، تو مال بھی پاکیزہ ہو، اور جس زمین پہ وہ پیسہ خرچ کر رہا ہے وہ بھی بڑی زرخیز ہے، وہ بھی بڑی زرخیز ہے۔ ایک صاحب آئے ہمارے یہاں مدرسے میں، کہا اس کا ثواب کتنا ملے گا؟ میں نے کہا اگر یہاں سے 10,000 علماء پیدا ہوئے، سینکڑوں علماء پیدا ہوئے،
وہ دنیا میں جب تک تیری اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہیں گے تیرے اس صدقے کا ثواب اس کا ثواب تجھے بھی ملتا رہے گا. تجھے کیا پتا؟ جب تک وہ دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اگر اس میں سے ہزاروں لوگ پیدا ہوئے، ₹1 لگایا اس نے، لیکن کس زمین پہ لگایا، کس مصرف میں لگایا؟ بیج بڑھیا ہو نا، اور زمین بھی زرخیز ہو، پیداوار بڑھیا ہوتی ہے. تو جو صدقے میں خرچ کر رہا ہے وہ پاکیزہ مال ہو، اس لیے کہ حرام مال کے سے صدقہ نہیں ہوتا، ناجائز مال سے صدقہ نہیں ہوتا، مشتبہ مال کی وہ برکتیں نہیں ہوتی. اس کا مال بھی بڑا پاک ہے، پاکیزہ مال ہے. اور جہاں خرچ کر رہا ہے وہ زمین بھی بڑی زرخیز ہے، بڑی زرخیز ہے. اب آپ یہاں بیٹھے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے. اس مسجد کی تعمیر میں جس نے روپے لگایا، جب تک یہاں خیر کی بات ہوتی رہے گی اسے ثواب ملتا رہے گا. زرخیز زمین ہے نا، اللہ نے اس کا مال قبول کر لیا نا. اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کو ایسا قبول کیا، کسی کو 10 گنا ملتا ہے، کسی کو 100 گنا ملتا ہے، کسی کو 1,00,000 گنا ملتا ہے، اور کسی کو اربوں کھربوں گنا ملتا ہے. زمین زرخیز ہے، زمین زرخیز ہے. تو بیج بھی اچھا ہو، زمین بھی زرخیز ہو، پیداوار بڑھیا ہوتی ہے. تو جو مال خرچ کر رہا ہے وہ مال بھی پاکیزہ، اور جس زمین پہ خرچ کر رہا ہے، جس اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، وہ مصرف بھی بڑھیا، وہ مصرف بھی بڑھیا. کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کا علاج کروا دیا، اللہ کے لیے کیا، ضرور ثواب ملے گا. لیکن اس نے اس ٹانگ سے ایک بھی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی، اور ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹی، اللہ کا نیک بندہ تھا، اور سبحان اللہ زندگی بھر اس ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تہجد بھی پڑھتا تھا. تو کہاں خرچ کیا بھیا؟ زمین کتنی زرخیز ہے. ایک آدمی کا علاج ہوا، ہاں، کبھی اللہ کا نام زبان پہ نہیں ہوا، ثواب پھر بھی ملے گا. کافر کی خدمت کرو گے تب بھی ملے گا ثواب، تو اگر وہ محتاج ہے تو، صدقہ دیا تو. لیکن ایک آدمی کو آپ نے علاج کیا، صحت مند ہوا، جب تک زندہ رہا قرآن کی تلاوت کرتا رہا. یہ بھی فرق ہے نا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مالدار تھے، مصر سے، شام سے، یمن سے پیسہ آتا تھا، سونا چاندی. اور ایسا نہیں کہ لوگ لے آئے سونا چاندی، 2 آدمی 3 آدمی سونا چاندی لے آئے، نہ ایسا نہیں تھا. سواریوں پہ لاد کے آیا کرتا تھا. اور ایسا نہیں کہ بس بیگ میں رکھتے، اتنا آتا کہ بس اوقات گھر میں ڈھیر لگ جاتا، اور چھت تک لگ جایا کرتا تھا سونا چاندی کے ڈھیر. ایک مرتبہ ایسا ہی مال آیا تو ایک برتن لیا ناپنے کا، فرمایا ان لوگوں کے نام لے آؤ جو حدیبیہ میں شریک تھے، 1400. سب کے گھر میں اشرفیاں بھر بھر کے دے دی. جن کے پاس جاتی وہ بھی کہتے اتنا کیا کریں گے، وہ آگے اور تقسیم کر دیتے تھے. 1400 میں جب تقسیم کیا تو بچ گیا، فرمایا 313 جو بدر میں تھے نا ان کے لیے لے آؤ، ان کے نام لے آؤ. سب ہدیہ کر دیا شام ہونے سے پہلے.
شام ہونے سے پہلے پہلے. اور یہی عبد الرحمن بن عوف ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اتنے سخی اور فضول چیزوں میں خرچ کرنے میں اتنے محتاط کہ شادی ہوئی، سارا مدینہ اتنا بڑا جتنا آج مسجد نبوی اور اس کا صحن ہے، یہی پورا مدینہ تھا. بقی شہر سے باہر، بقی شہر سے باہر، سارا مدینہ اتنا تھا. شادی ہوئی اور اتنی سادگی سے ہوئی کہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ کوئی نہیں لگا. اللہ اکبر. خوشبو لگا کے حضور کی صحبت میں آئے. کہا عبد الرحمن یہ رنگ کس کا ہے؟ شادی تو نہیں ہوئی؟ کہا یا رسول اللہ شادی ہو گئی. یہ بھی نہیں کہا ہمیں تو بلایا نہیں. فرمایا عبد الرحمن اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. لیکن ہم لغویات اور فضولیات میں، رسومات میں لاکھوں کروڑوں، اور ہمارا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو بکرا مریل. تو جیسے اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو پھر وہاں سے بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں سے بھی پھر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب لوگ مال خرچ کر رہے ہوتے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے یہ مال ہے کیسا، اس لیے کہ گندہ مال گندگی پر یہ خرچ ہوتا ہے، فضولیات میں لگتا ہے، رسم و رواج میں لگتا ہے، گناہوں میں لگتا ہے، اسراف میں لگتا ہے، نام و نمود میں لگتا ہے، نمائش میں لگتا ہے، جیسا مال ہے. تو فرمانے لگے میں مال خرچ کرنے والے کو دیکھ کر بتا دیتا ہوں کہ یہ مال ہے کیسا. جتنا پاکیزہ مال ہوگا اتنی اچھی جگہ پہ خرچ ہوگا، اتنا اس کا بڑا نفع ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ایک خرچ کرو گے 700 گنا، لیکن یہ حد نہیں ہے، اخلاص بڑھیا ہے، مال بہت پاکیزہ ہے، جو مصرف ہے وہ بڑی زرخیز جگہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اتنا بڑھا دوں گا، اتنا بڑھا دوں گا جتنی اللہ کی شان ہے، اللہ اپنی شان سے بڑھائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی کہ ایک گٹلی احد پہاڑ کے برابر اللہ اسے پالتے پالتے بڑا کر دیتا. بندہ بھی سخی ہے لیکن یہ اصل خوبی تو اللہ کریم کی ہے نا، پھر وہ بھی اپنی سخاوت سے عطا فرماتے، وہ ذات بھی اپنی سخاوت سے عطا فرماتے ہیں، اپنی شان سے عطا فرماتے. تو مزاجن مسلمان سخی ہوا کرتا، سخی ہوا کرتا. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پہ تو آ جائے گی فنا، اس پہ تو فنا آ جائے گی، اور جو نے اللہ کریم کے خزانے میں جمع کر دیا وہی محفوظ ہو گیا. ایسا ہی ہے، سب یہی رہ جائے گا. لیکن عقل مند لوگ جانتے ہیں یہاں کی زندگی 70 سال کی ہے، وہاں کی زندگی کھربوں سال کی ہے، وہاں سرمایہ کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت یہاں کے. اس لیے مسلمانوں میں روکنے کا مزاج نہیں تھا، جمع کرنے کا مزاج نہیں تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج تھا. خرچ کرو، اور اس میں گھاٹا بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی اس کی برکتیں، مال مبارک، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے، مال کا نفع بڑھ جاتا ہے، ورنہ مال کی چوکیداری بڑھ جاتی ہے، ورنہ مال کی خواری بڑھ جاتی ہے، ورنہ مال کی پریشانی بڑھ جاتی ہے. اور جب مال پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کا نفع بڑھ جاتا ہے. بچے ہیں ان کا دین بچ جاتا ہے، اولادیں ہیں ان کا ایمان بچ جاتا ہے، نسلیں ہیں ان کا ایمان ہدایت بچ جاتی ہے،
گھر ہے سکون بڑھ جاتا ہے، صحت ہے اللہ برکت دے دیتا ہے، مال میں نفع بڑھ جاتا ہے، اس کا نفع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو صدقہ، سخاوت یہ اس امت کا مزاج رہا ہے۔ غریب بھی کیا کرتا تھا، غریب بھی کیا کرتا تھا۔ ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اس میں سے وہ 1% خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس ہے ہی 2 روپے، ہے ہی 100 روپے، وہ اس میں 2% خرچ کرتا ہے، تو یہ زیادہ سخی ہے نا، یہ زیادہ سخی ہے۔ اور اس اللہ کے راستے میں دینے سے اپنے لیے رزق کے راستے آسان کرتا، معاش کے راستے آسان کرتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزاق تو اللہ ہے، جسے چاہے تھوڑا دے، جسے چاہے زیادہ دے۔ عورتوں میں مال کی محبت بھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی کی ارشادات کی برکت تھی کہ وہاں کی عورتیں بھی ایسی سخی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے بھتیجے تھے، اپنی خالہ کے پاس ایک بوری اشرفیوں کی بھیجی ہدیہ، آپ نے اپنی خادمہ سے کہا اسے تقسیم کر دو۔ شام ہونے سے پہلے ساری تقسیم ہو گئی۔ خادمہ کہنے لگیں پتہ ہے آپ کو 3 دن سے آپ فاقے میں ہیں، کچھ تو رکھ لیتی۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی پہلے بتاتی نا۔ سبحان اللہ، اللہ نے دل اتنا غنی بنا دیا تھا، دل اتنا غنی بنا دیا تھا کہ پرواہ ہی نہیں ہے، سارا خرچ کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کی حکومت آئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ حضرت حسن کے مزاج میں بہت سخاوت ہے، بہت سخاوت ہے، تو ایک کھلا کاغذ بھیجا، دستخط بھیج کر کہ آپ کو سالانہ کتنا چاہیے آپ اس پہ لکھ دیں، آپ کو ملا کرے گا۔ تو آپ نے لکھا 1,00,000، 1,00,000۔ تو ان کی طرف جب 1,00,000 آیا تو حضرت حسن نے اسے 3 دن میں تقسیم کر دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ایسا بھی تو نہیں ہوتا، پورے سال کا خرچ آپ نے 3 دن میں خرچ کر دیا۔ لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں ہوتی۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا لا اسراف فی الخیر، خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا۔ خیر کے کاموں میں اسراف نہیں ہوتا۔ اللہ کے راستے میں کون سا اسراف؟ تو مزاج سخاوت کا تھا بھائی، دور اندیش تھے اور واقعی بڑے عقل مند تھے کہ جو دنیا کے اندر رہتا خرچ کرنے کے بعد وہ بھی پاکیزہ، وہ بھی نافع، اور جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہوتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھاتے رہتے، بڑھاتے رہتے۔ عقل مند لوگ تھے، دور اندیش لوگ تھے، ورنہ اتنی دولت ہوتی ہے قسم خدا کی پتہ ہی نہیں ہے کتنی دولت ہے، توفیق نہیں ملتی، اور ایسی اولادوں کے حوالے کر دیتے ہیں بس اوقات کہ اس دولت میں ایک بھی انہیں نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک بھی نیکی کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ،
جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جن کا مزاج ہوتا ہے اور خوش دلی سے خرچ کرنا، سعادت سمجھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ورنہ اللہ کریم تو میرے اور آپ کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کے دین کے کام محتاج ہیں اور نہ اللہ کو میرے اور آپ کی دولت کی محتاجی ہے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے بس نوازنے کے فیصلے ہیں۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ اللہ کریم زمین پر پہاڑ گاڑ سکتا ہے، سمندر بہا سکتا ہے، دریا بہا سکتا ہے، آسمان نما چھت بنا سکتا ہے۔ اس اللہ کے لیے اس دنیا میں اپنے گھر بنانا اور گھر گھر دین کی بات پہنچانا کیا مشکل تھا؟ کوئی مشکل تھا؟ جو زمین پہ پہاڑ گاڑ سکتا ہے، سمندر اور دریا بنا سکتے ہیں، آسمان نما چھت بنا سکتے ہیں، جنگلات اگا سکتے ہیں، اس ذات کے لیے گھر گھر میں دین کی بات پہنچا دینا، اپنے گھر بنانا، پھر اس کی حفاظت اور اس کو آباد رکھنا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کے کچھ لوگوں کو خوش نصیب کرنا چاہتے ہیں، اس امت کے کچھ لوگوں کو خوش نصیب اور ان کے اقبال بلند رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی کی زندگی قبول ہوتی ہے، کسی کا مال قبول ہوتا ہے، کسی کی صلاحیتیں اور وقت لگتا ہے، کسی کی دولت لگتی ہے، اور یوں اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ تو میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ یہ تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خوش نصیب بنانا چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس امت کا مزاج ہمیشہ سخاوت کا رہا ہے، سخاوت کا رہا، لیکن آخری درجہ، کم از کم آخری درجہ وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے زکوٰۃ۔ ورنہ قرآن میں ایک پورا قصہ ہے سورہ قلم میں کہ وہ اپنی پیداوار کا تہائی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا۔ باغ والا تھا، تہائی اللہ کے راستے میں۔ اولاد بڑی ہو گئی، ابا دنیا سے چلے گئے، اولاد کہنے لگی ابا تو یوں ہی اڑا دیا کرتے تھے، سارا ایسی تقسیم کر دیا کرتے تھے، ہم تو جائیں گے کسی کو نہیں دیں گے اور کسی ضرورت مند کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کی شان گئے تو ایسا محسوس ہوا کہ یہاں باغ تھا ہی نہیں، ایسی آفت آئی کہ اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ بڑے ہوشیار بن رہے تھے، بڑے ہوشیار بن رہے تھے کہ ابا تو یوں ہی خرچ کر دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بادل سے آواز سنی کہ فلاں جگہ جا کر برسنا ہے۔ اب وہ آدمی اس بادل کے نیچے چلنے لگا، کہاں برستا ہے یہ؟ ایک کھیت پہ پہنچا تو ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اوزار اٹھائے ہوئے، اور وہ بادل نہ دائیں برسا، نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، اس کے زمین پہ برستا ہے۔ اس سے یہ پوچھتا ہے کون سی نیکی ہے کہ یہ بادل تمہارے زمین پہ برسنے کے لیے کہاں سے چلا ہے؟ کون سی نیکی کھینچ کے لائی ہے؟ کیا اس کی جتنی پیداوار ہوتی ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اپنے بال بچوں کے لیے،
ایک حصہ دوبارہ پھر زمین پہ، ایک حصہ اللہ کے راستے میں۔ جب مسلمان اپنے کاروبار میں اور اپنی زراعت اور کھیتیوں میں یوں سخاوت کیا کرتے تھے تو پھر رحمت کی بارشیں بھی ہوا کرتی تھی۔ اب تو جب بارشوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بارشیں کوئی نہیں، اور جب فصلیں تیار ہوتی ہیں آندھیاں اور طوفان ہیں، آندھیاں اور طوفان ہیں۔ یہ زمین و آسمان کا نظام یوں ہی نہیں بدلتا، میری نیکی اور بدی اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں تغیر یوں ہی نہیں آتا، موسموں میں سختی یوں ہی نہیں آیا کرتی، میری نیکی اور بدی ان پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ بات اللہ کریم نے کہی ہے کہ نیکی اور بدی موسموں پہ، فضاؤں پہ، ہواؤں پہ، دریاؤں پہ، سمندروں پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ جو تمہیں زمین پہ، خشکی پہ، تری پہ فساد نظر آ رہا ہے، ہر طرف بربادی کی صدائیں ہیں، ان لوگوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور فرمایا یہ اس لیے انہیں ہم سزا دیتے ہیں کہ شاید ہوش میں آ جائے اور کل کے بڑے عذاب سے محفوظ ہو جائے، شاید کہ لوٹ آئے، شاید کہ لوٹ آئے۔ تو جب اللہ کا حق ادا ہوا کرتا تھا مالیات میں، مالوں میں مسلمان سخاوت کیا کرتا تھا، صدقہ خیرات کی کثرت کیا کرتا تھا، تو یہ بلاؤں سے، حوادث سے، مصائب سے محفوظ رہتا تھا، محفوظ رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما خالطت الزکاة مالا الا اہلکتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب زکوٰۃ کی رقم مال سے مل جائے تو یہ اصلی مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ اب مال، زکوٰۃ کی رقم مل جائے، اصلی مال بھی ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے اور زکوٰۃ لے رہا ہے، تو جو اس کا پہلا اپنا مال ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اس میں بھی نحوست آ جائے گی، اس میں بھی برکتی آ جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے زکوٰۃ تو بنتی تھی 100 روپیہ، دیا اس نے 90 روپے، 10 رہ گئے، یہ 10 بھی اس کے مال کو نقصان پہنچائیں۔ دودھ کی بالٹی بھری ہوئی ہو، ایک قطرہ گندگی کا، گوبر کا اس میں آ جائے، بتائیے استعمال کرتے ہیں؟ تو اسی طرح جب زکوٰۃ کی رقم رہ گئی، اس نے بقیہ مال کو بھی گندا کر دیا، اور جب وہ گندگی کھائی جاتی ہے اور گندگی استعمال کی جاتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ آدمی نیکیوں سے دور ہوتا ہے، اولادیں ایمان سے دور ہوتی ہیں، اولادیں ہدایت سے دور ہوتی ہیں، اس لیے کہ جیسا کھائیں گے ویسے اس کے اثرات ہوں گے، ویسے اس کے اثرات ہوں گے۔ تو جب زکوٰۃ نہیں دی اور مال میں رہ گئی، بقیہ مال بھی خطرے میں آ گئے۔ ہمارے ہاں مال میں اتنی کوتاہی ہے زکوٰۃ میں، ہمارے گھروں میں تو ملکیت بھی طے نہیں ہوتی، زکوٰۃ کون نکالے؟ بہو نے جو سونا پہنا ہوا ہے مالک کون ہے سونے کا؟ شوہر مالک ہے، ساس مالک ہے، سسر مالک ہے، یا بہو مالک ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔
وہ تو جب اللہ نہ کرے گھر ٹوٹتا ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے تو ایسی تحفہ دیا تھا، ہم نے تو صرف پہننے کے لیے دیا تھا، ہمارا سونا واپس دے دو، ہمارا سونا واپس دے دو۔ بہو نے سونا پہنا ہے، بیوی نے سونا پہنا ہے، پتہ کوئی نہیں مالک کون ہے۔ جب ملکیت ہی پتہ کوئی نہیں تو زکوٰۃ کون دے گا؟ ہمارے ہاں تو زکوٰۃ کا یہ حال ہے، نمازی 10% ہیں تو زکوٰۃ دینے والے 5% بھی نہیں، اور جو بیچارے دینے والے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ زکوٰۃ صحیح نکالی بھی جا رہی ہے یا کچھ کچرا بیچ میں ابھی تک چھوڑا جا رہا۔ کن مالوں پہ زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ بچی بالغ ہو گئی، اس کے پاس سونا ہے، جس دن وہ بالغ ہوئی اس کے پاس سونا ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی ہے، وہی تاریخ اس کے مالدار ہونے کی ہے۔ آئندہ سال جب وہ تاریخ آئے گی، ضروری نہیں کہ وہ رجب میں ہو، شعبان میں ہو، رمضان میں ہو، ضروری نہیں، اگر وہ تاریخ محرم کی ہے، شوال کی ہے، تو اس دن اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، وہی دن اس کی زکوٰۃ دینے کا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو بھائی فرض ادا نہ کرنا بھی گناہ، اور فرض کا علم سیکھنا نہ سیکھنا یہ بھی گناہ، دوگنا گناہ ہے۔ پوچھ لو نا بھائی، اہل دین سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو، حضرات مفتیان اکرام سے پوچھ لو۔ یہ مسئلہ پوچھنا تو ہزاروں نوافل سے زیادہ افضل ہے کہ جس سے ایک فریضہ صحیح ادا ہو، جس سے ایک فریضہ صحیح ادا ہو۔ تو میرے عزیزو، آج مالی معاملات میں جو دین ہے، مالی معاملات کا جو دین ہے اور مال کے متعلق جو اللہ کے حقوق ہیں، اس میں آج کوتاہی ہے، اس لیے آج مالوں میں برکت نہ رہی، اس لیے آج مال محفوظ نہ رہے، مالوں میں برکت نہ رہی۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر کھاتا تھا، اور اب سب کماتے ہیں تب بھی پورا نہیں ہوتا، برکت ہی نہیں رہی۔ پہلے کوئی بیمار ہوتا تو حیرانگی ہوتی، اب تو ہر ایک کے گھر میں ٹیسٹ کی پورے فائلیں بنی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صاحب قضاء حاجت کے لیے گئے، اور وہاں کیا دیکھا کہ ایک کیڑا بل سے اشرفیاں نکال رہا، 1 اشرفی، 2 اشرفی، 17 اشرفیاں نکالی۔ وہ لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ، یوں اشرفیاں ملی ہیں، جائز ہے نہیں، حلال ہے نہیں جنگل میں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہوتی تھیں کہ انہیں بلوں سے رزق ملتا تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو کچھ آتا ہے وہ بلوں میں چلا جاتا ہے، یہ بل اور وہ بل اور وہ بل اور بل ہی بل۔ تو آج مال تو ہے، نفع نہیں رہا، کہ اس لیے کہ مال میں جو اللہ کے حقوق ہیں، جس سے اس مال کی برکت بڑھتی ہے، نفع بڑھتا ہے، میری زندگی میں اس کا اہتمام نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، زکوٰۃ کا فریضہ بھی اہتمام سے ہو، اور ہر آدمی اپنی حیثیت سے کچھ نہ کچھ صدقہ دینے کا بھی معمول بنائے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ ہے، وہ پورے اہتمام سے ہو، اور جھکتے دیں، کچھ تھوڑا زیادہ دیں، اور ساتھ ساتھ
صدقہ خیرات کی عادت بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ بَادِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، جلدی کیا کرو صدقے میں، اس لیے کہ بلائیں صدقے کو نہیں پھلانگ سکتی۔ اس سے آپ کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی، گھر کی حفاظت ہوگی، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے خزانے میں ذخیرہ ہوگا، اور اللہ اسے بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، بڑھاتے چلے جائیں گے، اور اتنا بڑھائیں گے سبحان اللہ کہ اللہ کی رحمت، اللہ کا پیار کل سر کی آنکھوں سے دیکھے گا کتنا اللہ نے بڑھا دیا۔ تو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرنا وخیر عملنا خواتمنا وخیر ایامنا یوم نلقاک فیک۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما، اپنی چاہت والے جذبات عطا فرما، اپنی پسند والی خوبیاں نصیب فرما، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان تقوی کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، ایمان صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ اپنے بچے بچیوں میں ہمیں خوشیاں نصیب فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا، عزت کا صدقہ جاریہ بنا، آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں کی عظمت نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، بروں سے اور برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا جو بچوں کے ماں باپ پہ حقوق ہیں، ماں باپ کے لیے ادائیگی آسان فرما، اور اولادوں کو ہمیشہ اپنا والدین کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، ہمارے گھروں میں ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، محبتوں کی اور ایمان کی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی غلط فہمیوں سے، بدگمانیوں سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما، اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، مسلمانوں میں اسلامی وحدت پیدا فرما۔ اے مولا جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، وطنیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی اور فحاشی کو فروغ دے رہے، ان ظالموں کی شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ اے مولا ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اس کے لیے ہماری زندگیاں، ہمارے وسائل قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے اولادوں کو اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما،
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.